جب انسان کا تعلق اور رشتہ اور محبت اللہ سے مضبوط ہوتا ہے نا، تو اس کی برکت سے جو حلال رشتے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ جب بندے کا تعلق اللہ سے ٹھیک ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ دنیا میں جو حلال رشتے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے مضبوط ہوتے ہیں، چاہے وہ باپ بیٹے کا ہو، چاہے وہ بہن بھائی کا ہو، چاہے وہ میاں بیوی کا ہو۔ یہ انہی گھروں میں رشتے مضبوط ہوتے ہیں جن گھروں کے اندر لوگوں کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ یہ بات پتھر پہ لکیر ہے میاں۔ دنیا میں جہاں اللہ سے تعلق کا تصور نہیں، وہاں میاں بیوی کے رشتے کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ ہر دوسرا بیٹا وہاں حرام کا ہے، ہر تیسری عورت کو طلاق ہے۔ جس معاشرے میں اللہ کا تعلق کمزور ہوتا ہے وہاں حلال رشتے کا تعلق بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات اتنی یقینی ہے جیسے سورج نکلے اور دن یقینی ہے، اور سورج جائے تو رات یقینی ہے۔ اس سے بھی زیادہ یقینی بات ہے کہ جہاں اللہ سے محبت میں کمی آئی، اللہ سے تعلق میں کمزوری آئی، وہاں حلال رشتے بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے درخت کی جڑ اگر سوکھنے لگ جائے تو اس کی شاخیں ہری بھری نہیں رہ سکتی۔ درخت کی جڑیں اگر سوکھنے لگ جائیں تو اس کی شاخیں ہری بھری نہیں رہ سکتی۔ تو میرے عزیزو، اللہ سے تعلق اور اللہ سے تعلق، اللہ سے تعلق اگر یہ کمزور پڑ گیا تو حلال رشتے کبھی مضبوط نہیں رہ سکتے۔ 40 سال پیچھے جائیے نا ذرا، لوگوں میں خوف خدا ہوتا تھا، اللہ کا بڑا لحاظ ہوتا تھا، اللہ کا بڑا لحاظ ہوتا تھا۔ بتائیے باپ بیٹے میں رشتہ کیسا تھا؟ بہن بھائی میں پیار کیسا تھا؟ میاں بیوی میں تعلق کیسا تھا؟ اور آج دیکھیے نا، ہر چیز تو بڑھیا ہو گئی لیکن اللہ تعالی سے تعلق کمزور ہو گیا۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ ہنستے بستے گھر اجڑنے میں دیر نہیں لگتی۔ 30 سال میاں بیوی اکٹھے رہ رہے، گھر ٹوٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر! 40 سال تک ایک گھر میں رہ رہے، تعلق ٹوٹ رہا ہے۔ 50 سال سے 60 سال سے میاں بیوی ایک چھت تلے رہتے ہیں، محبتیں نہیں ہیں، آپس کا پیار نہیں ہے۔ کتنے ارمانوں سے باپ اپنی اولاد کو پالتا ہے، لیکن اولاد کہتی ابا آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے؟ یہ جو حلال رشتوں کو آگ لگی ہے نا، یہ ہم نے خود لگائی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کا تعلق نہیں دیا، اپنی بچیوں کو اللہ کا تعلق نہیں دیا، اپنے گھروں سے اللہ کا تعلق اس سے دور ہو گئے۔ آج اس کے نتائج بد ہمارے معاشرے میں ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں چیزوں سے اور پیسوں سے اور کاروبار سے گھر بنتے ہیں۔ ارے میاں، پیسوں سے اور کاروبار سے گھر بنتے تو جہاں ڈالر پاؤنڈ کی کہانی ہے وہاں گھر نہ ٹوٹتے۔ صرف جھونپڑیوں میں طلاق ہوتی، ڈیفینس اور کلفٹن میں پھر طلاق نہ ہوتی۔ پیسوں سے گھر نہیں بنتے، پیسوں سے رشتے نہیں جڑا کرتے، پیسوں سے محبتیں نہیں رہتی۔ اس کی جڑ تو اللہ تعالی سے مضبوط تعلق ہے۔ جہاں یہ مضبوط تعلق ہوگا وہاں باپ کی قدر بھی ہوگی، ماں کا احترام بھی ہوگا، اور میاں بیوی کا پیار کا رشتہ بھی ہوگا، بہن بھائی کے اندر بھی محبت کی زندگی ہوگی۔ اگر یہ نہیں ہے تو نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، پھر نہیں ہوگا۔ اللہ سے تعلق کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی کافی ہے۔ اللہ سے تعلق کا مطلب نہیں ہے کہ صرف حج عمرے کر لیے۔ اللہ سے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خوف دل میں آ جائے، نہ بندوں کا حق ضائع کریں نہ اللہ کا حق ضائع کریں۔ یہ ہے اللہ سے تعلق، یہ ہے خوف خدا، یہ ہے دینداری، جس سے اللہ کا بھی حق ضائع نہ ہو اور مخلوق کا بھی حق ضائع نہ ہو۔ جہاں یہ تعلق اور دینداری آئے گی وہاں حلال رشتے مضبوط ہو جائیں گے، وہاں حلال رشتے مضبوط ہوں گے۔ تو بھائی ہم اپنے بچے بچیوں کے گھر محبتوں میں دیکھنا چاہتے ہیں نا، پیار کا دیکھنا چاہتے ہیں، آباد دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں دینداری کا تحفہ دو، انہیں دینداری کا جہیز دو، انہیں دینداری کا تحفہ دو، انہیں دینداری کا ہدیہ دو، انہیں دیندار بناؤ۔ خوش رہیں گے، آپ بھی رہیں گے، وہ بھی خوش رہیں گے،
اللہ ہمیشہ اپنے بچے بچیوں میں یہ خوشیاں ہمیں دکھائے، ہمیشہ یہ خوشیاں ہمیں دکھائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، یا ارحم الراحمین ان نکاحوں کو قبول فرما، ایمان اخلاق کی ترقی کا ذریعہ بنا، باہمی محبتیں خوشیاں عطا فرما، عزتیں سعادتیں عطا فرما، ان کی جوانیوں میں صحت میں رزق میں برکت عطا فرما، یہ خوشی ان کی دینداری کا ذریعہ بنا، دینداری میں ترقی کا ذریعہ بنا، ایمان اخلاق کی ترقی کا ذریعہ بنا، حلال زندگی کا لطف نصیب فرما، یہ خوشی ان کی زندگی کی راحت کا، سکون کا، عزت کا باعث بنا، اور ان کے بڑوں کو بھی ہمیشہ اس خوشی سے راحت نصیب فرما، اس خوشی سے سکون نصیب فرما، اور انہوں کے لیے بھی یہ خوشی عزت کا باعث بنا، یا ارحم الراحمین، یہ خوشیاں ان گھروں میں، ان خاندانوں میں باہمی اعتماد کا اور باہمی اتفاق کا اور باہمی محبتوں کا ذریعہ بنا۔ اے مولا ہمارے گھروں کو ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما، بد اختلافات سے محفوظ فرما، بد اعتمادی سے، بدگمانی سے محفوظ فرما۔ اے مولا ہمیں پورے دین پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما، ان نوجوانوں کو ایک دوسرے کے لیے دین پہ چلنے میں ایک دوسرے کا معاون بنا، حوصلہ افزائی کرنے والا بنا، ہمیشہ انہیں نیکی کی زندگی نصیب فرما، نیکی کا شوق نصیب فرما، نیکوں سے محبت نصیب فرما، شریروں سے محفوظ فرما، حاسدوں سے محفوظ فرما، برائی چاہنے والوں کے فتنوں سے محفوظ فرما، برے لوگوں سے محفوظ فرما، بری صحبت سے محفوظ فرما۔ اے مولا ہم سبھی کو اپنے بچے بچیوں میں ہمیشہ خوشیاں نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہمیشہ اپنے بچے بچیوں کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم تمام حاضرین کو ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما، ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو سلامتی عطا فرما۔